بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر اردو لیکچر سیریز کا لیکچر رموز اوقاف سائنس آف پنکچویشن پارٹ 2 ہے، جو کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کے لیے اردو لیکچر سیریز یوٹیوب چینل اردو پروفیسر کے توسط سے حاضر خدمت ہے۔ رموز اوقاف کی علامات، سائنس آف پنکچویشن، سکتہ، وقفہ، رابطہ، ختمہ، سوالیہ، تفصیلیہ، ندائیہ، فجائیہ، واوین، قوسین، خط فاصل، حاشیہ، تخلص، علامت شعر، یہ رموز اوقاف لیکچر کا پارٹ 2 ہے، دوسرا حصہ ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ اب قوسین کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے لیکچر میں، اس کا سیکنڈ استعمال ہے، دوسرا استعمال ہے۔ جملے کے آخر میں ماخذ کا حوالہ دینے کے لیے بھی یہ قوسین یعنی بریکٹس کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے یہ 2 اشعار پیش کیے جاتے ہیں: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ بریکٹس میں حوالہ ہے کہ یہ غالب کا شعر ہے۔ دوسرا شعر، دوسری مثال: آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پر آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے اور اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس بریکٹس میں قوسین میں اقبال دیا گیا ہے۔ نیکسٹ استعمال اس کا: تحریر میں کسی اردو لفظ یا انگریزی یا کسی اور زبان کا متبادل الٹرنیٹ لکھنا مقصود ہو تو اس کو بھی قوسین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال اس کی: جمہوریت، آگے بریکٹ میں قوسین میں اس کا مترادف الٹرنیٹیو ورڈ لکھ دیا ڈیموکریسی، ایک طرز حکومت ہے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے۔ افرادی قوت، مین پاور، انورٹڈ بریکٹس میں قوسین میں انگلش میں، کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نیکسٹ رموز اوقاف میں سے عزیز طلباء طالبات، خط ہے۔ خط اس لکیر کو کہا جاتا ہے، ڈیش بڑی۔ یہ علامت تقریباً قوسین ہی کی طرح کسی لفظ یا جملے کو باقی عبارت سے
جدا کرنے کے لیے اس کے اول اور آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جملہ معترضہ کو باقی عبارت سے جدا کرنے کے لیے اس کے اول و آخر خط کی علامت لگائی جاتی ہے۔ اس کا استعمال، خط کی علامت کا استعمال، یہ علامت کسی عبارت میں اس لفظ یا جملے کے دونوں طرف لگاتے ہیں جسے اصل عبارت سے ممتاز کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے اس کی مثالیں: اللہ کے نیک بندے، آگے خط، رنج ہو یا راحت، خط، یہ ہر حال میں اللہ کی رضا پر خوش رہتے ہیں۔ دوسرا استعمال: جب کئی لفظ کسی لفظ کے تبادلے یا تشریح میں لکھے جائیں تو ان لفظوں کے شروع یا آخر میں یہ علامت لگا دیتے ہیں۔ جیسے اس کی مثالیں: آگ لگی تو سارا گھر، خط، اینٹ سکتا، چونا سکتا، مال سکتا، اسباب سکتا، دروازے سکتا، کوما یعنی کھڑکیاں سکتا، کوما، کپڑے، آگے خط، جل کر راکھ ہو گئے۔ زاہد کی جائیداد، خط، باغ سکتا یعنی کوما، دکانیں، کوما سکتا، جاگیر، کوما سکتا، مکانات، آگے خط کی علامت نیلام ہو گئی۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، خط فاصل، جسے ترچھی، ٹیڑھی، ترچھی لائن بھی کہتے ہیں۔ خط فاصل دو چیزوں کے درمیان فاصلہ کرنے کے لیے، ان کی سیپریشن کرنے کے لیے، ان کو جدا کرنے کے لیے یہ خط فاصل کی علامت۔ جیسے خط فاصل کی علامت، اس میں خط میں ایک نقطہ زائد لگ گیا، خز بن گیا، لیکن یہ ہے خط۔ خط فاصل کی علامت دفتری مراسلات کا حوالہ دینے کے لیے، جو سرکاری لیٹرز لکھے جاتے ہیں، ایک دفتر دوسرے دفتر کو بھیجتا ہے، لکھتا ہے کسی کو بھی، تو باقاعدہ اس لیٹر کو ڈائری کیا جاتا ہے، ڈائری میں اندراج کیا جاتا ہے اور ریکارڈ کے طور پر ڈائری میں اس کو درج کیا جاتا ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ اسی طرح اس کا حوالہ دے، مراسلات یعنی خطوط کا، لیٹرز کا حوالہ دینے کے لیے مختلف قسم کے بیانات، مسودات اور فارموں کے اندراجات میں متبادل اسماء، افعال کے درمیان لگائی جاتی ہے۔ مثلا یہ لیٹر کا ریفرنس ہے کہ 2022 خط فاصل، آگے لیٹر کا نمبر ہے، وہ سن ہے، آگے لیٹر کا نمبر ہے 8976، مورخہ تاریخ، کس ڈیٹ کو یہ خط لکھا گیا تھا، 8/ یعنی خط فاصل اگست 2022۔ اسی طرح مسمی / یعنی خط فاصل، مسمات، اور بن یا بن درمیان میں خط فاصل، پھر میں خط فاصل یا ہم اقرار کرتا ہوں، یا / یعنی خط فاصل کرتی ہوں وغیرہ۔ اس طریقے سے خط فاصل کا استعمال ہوتا ہے مراسلات میں، سرکاری خطوط میں۔ دیگر چند علامات ان کے علاوہ اور ان کا استعمال: علامت ترک، لکھتے ہوئے جملے میں سے کوئی لفظ جملے کے آخر سے جملے کی بقیہ عبارت کو چھوڑ دینا، یہ علامت ترک لگائی جاتی ہے کہ یہاں پر کچھ عبارت چھوڑ دی گئی ہے، اس کا شروع والا حصہ لکھ دیا گیا ہے۔
یہ علامت الی آخری ہی کا مخفف ہے۔ الی آخری ہی کیا مطلب؟ یہ جملہ، یہ عبارت شروع سے لے کر آخر تک سمجھی جائے۔ یہ علامت الی آخری ہی کا مخفف ہے، ایبریویشن ہے۔ یہ علامت اس وقت استعمال ہوتی ہے جب کسی معروف یعنی مشہور عبارت، اقتباس، حدیث یا آیت وغیرہ کا حوالہ مقصود ہو، ریفرنس دینا مقصود ہو، تو اس مقصد کے لیے ساری عبارت نقل کرنے کی بجائے اس کے چند ابتدائی الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں اور ان کے بعد یہ علامت لگا دی جاتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس عبارت، آیت یا حدیث وغیرہ کے ابتدائی الفاظ لکھے گئے ہیں وہ آخر تک مراد ہیں۔ مثلا الحکمت ضالۃ المؤمن، الحکمت ضالۃ المؤمن الی آخرہ، اس طرح یہ ڈیش 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 لگا کے الف لام خ لکھ دیا جاتا ہے کہ الی آخرہ، آخر تک اس کو پورا سمجھا جائے۔ پھر الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ الی آخرہ، اس علامت کو اردو کا جو 8 ہوتا ہے، 8 شیپ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ علامت ترک کی تکمیل کرتی ہے، یعنی جو یہاں پر کوئی لفظ لکھنا بھول گئے ہیں، چھوڑ دیا ہے، رہ گیا ہے، ترک ہو گیا ہے، تو اس کی تکمیل کرتی ہے، کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، اور اس مقام پر آتی ہے جہاں عبارت کا کوئی لفظ، فقرہ یا جملہ تحریر میں آنے سے رہ جائے، لکھنا بھول جائے، اور عبارت کے اوپر بین السطور، اوپر والی دونوں لائنوں کے درمیان، بین السطور کا مطلب اوپر والی 2 لائنوں کے درمیان رہ جانے والا مواد، لفظ یا الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں۔ مذکورہ علامت لگا کر اس طریقے سے وہ عبارت وہاں پر لکھ دی جاتی ہے۔ استعمال اور اس کی چند مثالیں، میں نے راز کی ساری بات کہہ دی، راز کی ساری کہہ دی، اب باتیں یہاں پہ رہ گیا، لکھنا بھول گئے، میں نے راز کی ساری کہہ دی۔ نمبر 2، موجودہ زمانے میں لوگوں میں کم ہوتی جا رہی ہے، ایک لفظ مس ہو گیا۔ قائد اعظم پاکستان کے گورنر جنرل تھے، ایک لفظ مس ہو گیا۔ پہلے جملے میں، پہلی مثال میں لفظ باتیں رہ گیا تھا، لکھنا بھول گئے، اور دوسری مثال میں محبت کا لفظ لکھنا بھول گئے، ترک ہو گیا، رہ گیا، چھوڑ دیا گیا۔ قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے، یہاں پر پہلے کا لفظ مس ہو گیا، لکھنا بھول گئے۔ تو اس طریقے سے اب یہ جملے کے نیچے یہ علامت لگائیں گے اس جگہ پر، تو اس کے اوپر جو ہے لائن کے اوپر وہ لفظ لکھ دیں گے جو مس ہو گیا تھا، لکھنا بھول گئے تھے، باتیں۔ اسی طرح دوسری مثال میں یہاں پر یہ علامت لگائیں گے اور اس کے اوپر محبت کا لفظ جو رہ گیا تھا، بھول گئے تھے، وہ لکھ دیا گیا۔ اسی طرح تیسری مثال میں یہاں پر یہ علامت لگائیں گے اور اس کے بعد اس جملے کے اوپر، اس مقام پر وہ لفظ لکھ دیں گے پہلے۔ اس کے بعد میرا بیٹا علامت حذف ہے۔ حذف کا معنی ہے چھوڑ دیا جانا، کسی چیز کا درمیان میں سے حذف ہو جانا، مٹ جانا، خالی جگہ۔ کسی عبارت یا اقتباس کو نقل کرتے ہوئے اس کے بعض الفاظ یا جملے کسی ذاتی، اخلاقی یا ادبی مصلحت کی بنا پر حذف کرنے کے لیے یا کسی طوالت سے بچنے کے لیے اقتباس کے ابتدائی یا آخری چند الفاظ لکھ کر عبارت کی جگہ علامت حذف استعمال کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، جس طریقے سے آپ نے ہیلپنگ بکس، اردو کی ہیلپنگ بکس میں وہ اقتباسات
جو تشریح کے لیے ماڈل کے طور پر دیے گئے ہوتے ہیں، تو اس میں اس اقتباس کا، اس پیراگراف کا پہلے والا حصہ تھوڑا سا اور آخری والے چند الفاظ لکھ دیے جاتے ہیں، درمیان میں سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو حذف کہتے ہیں۔ استعمال اور اس کی چند مثالیں۔ نمبر 1، جب عالیہ اور اس کی ماں نے ڈیش 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 خاموش خراج تحسین تھا، یہاں پر عبارت کو حذف کر دیا گیا۔ اس کے بعد نمبر 2، انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک قسم کا کام کر سکتی ہیں، ڈیش 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 علامت حذف، اسی کا نام استقامت حال اور مداومت عمل ہے، درمیان میں سے عبارت چھوڑ دی گئی۔ نمبر 3، اگر یہ سچ ہے کہ کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے تو کسی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے، ڈیش ڈیش ڈیش، آگے عبارت کو چھوڑ دیا گیا، حذف کر دی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ اس کے بعد دیگر علامات میں سے علامت حاشیہ، کسی مضمون میں موضوع کی تمام جزیات کا ذکر ممکن نہیں ہوتا، بعض باتیں تشریح طلب ہوتی ہیں، بعض کا حوالہ ضروری ہوتا ہے، بعض کا کے ماخذ کا تذکرہ لازم ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں حاشیہ نگاری کی جاتی ہے، حاشیہ لکھا جاتا ہے۔ چنانچہ تشریح طلب الفاظ یا حوالہ طلب مقامات پر یہ علامت لگا دیتے ہیں اور ان کی وضاحت یا اختصار حاشیہ پر یا عبارت کے نیچے خط یعنی لکیر لائن کھینچ کر ورقی اس کو انگلش میں فٹ نوٹ کہتے ہیں، فٹ نوٹ کی صورت میں درج کر دیتے ہیں اور اسی چیز کا نام حاشیہ ہے۔ اگر حواشی حاشیہ کی جمع ہے، حواشی زیادہ ہوں، حاشیے زیادہ ہوں، تو ان علامات کے اوپر نمبر لگا کر، یہ اوپر حاشیہ، علامت حاشیہ میں بریکٹس میں حاشیہ کی علامت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس کے اوپر پھر نمبر لگا دیں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، الگ الگ جہاں جس لفظ کی وضاحت کرنا مقصود ہو پیج پر، تو ان لفظوں کے اوپر یہ علامت لگا کے اس کے اوپر پہلے لفظ کے اوپر 1، دوسرے کے اوپر 2، تیسرے کے اوپر 3۔ ایگزامپل اس کی مثالیں آگے آتی ہیں، وضاحت کرتا ہوں۔ تو اسی ترتیب سے حواشی درج کر دیتے ہیں۔ مثلا ایسی تمام نظمیں جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کیا جائے یا ان کے محاسن، خوبیاں، اوصاف، صفات بیان کیے جائیں، لغت میں تعریف میں آتی ہیں۔ لے گیا فوق، یہ یہاں پر پہلے جملے کی تھوڑی وضاحت کرنا مقصود ہے رائٹر کی، نمبر 1، حاشیہ نمبر 1۔ دوسرا جملہ ہے لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں اور خلق میں، کس میں تھا اس کا سا حلم اور کس میں اس کا سا کرم۔ اب اس کی وضاحت حاشیے میں کی جائے گی، حاشیہ نمبر 2۔ نمبر 3، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ شعر ہے، موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ حاشیہ نمبر 3۔ اب دیکھیں نیچے باٹم میں لائن لگا دی گئی اور اس لائن کے نیچے اس طریقے سے علامت لگائیں گے اور نمبر 1 لکھیں گے، مراد یہ حاشیہ نمبر 1 ہے۔ پہلی بات جو ہے اس کی تھوڑی سی وضاحت، اس کا حوالہ، اس کا ریفرنس ذکر کر دیا مصنف نے کہ یہ جملہ، یہ بات ڈاکٹر فرحان فتح پوری اردو کی نعتیہ شاعری صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے۔ اس کے بعد حاشیہ نمبر 2، حاشیہ نمبر 2، اس کا حوالہ ترجمہ قصیدہ بردہ شریف، یہ اس میں سے یہ جملہ لیا گیا ہے، یہ بات لی گئی ہے۔ نمبر 3، حاشیہ نمبر 3،
شعر کے حوالے سے کہ کلیات اقبال صفحہ نمبر 254 پر یہ شعر موجود ہے۔ اسی طرح کسی لفظ کی وضاحت کرنا مقصود ہو تو اس لفظ کے اوپر یہ علامت لگا کے نیچے لائن کے نیچے باٹم میں فٹ نوٹ میں اس لفظ کی وضاحت لکھ دی جاتی ہے، اس کا میننگ لکھ دیا جاتا ہے، معانی لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو ایسے عمل کو حاشیہ نگاری کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، علامت تخلص قصیدہ و غزل کے مقطع میں شاعر کے مختصر شاعرانہ قلمی و ادبی نام یعنی تخلص کی نشاندہی کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا اشعار ہیں: برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا، برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں۔ نکتہ چین تنقید نگار، تنقید کرنے والے۔ نمبر 2، اب اقبال تخلص بھی اقبال ہے، نام بھی اقبال ہے ڈاکٹر علامہ اقبال کا۔ زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں ندیم، ندیم تخلص ہے۔ بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا، یاد ہے سیر چراغاں ناصر، ناصر تخلص ہے۔ دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، شہزاد تخلص ہے، اس کے اوپر علامت تخلص لگا دی گئی۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں آپ سے اجازت کا خواستگار ہے۔ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ رابطہ نمبر 03335128648۔